پادری صاحبان الہیات کے طالب علم اور پوری دنیا میں جماعت کے ارکان جن کی امید جنت اور ابدی زندگی ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام کم جن ہن ہے، جو شنچنجی چرچ آف جیزس کے اندریاس قبیلے کے کم ہی چرچ سے ہے۔ میں ہیڈ انسٹرکٹر ہوں۔ میں ہر ایک کا پرتباق خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی گواہی کے لیے شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کی۔ آج میں جس کلام کی گواہی دوں گا وہ انٹرمیڈیٹ سبق ہے جس کا عنوان ہے وہ جگہ جو یسوع نے تیار کی ہے، اور روح حق مددگار۔ مرکزی حوالہ یوحنا باب 14 اور یوحنا باب 16 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پادری صاحبان ایسے ہوں جنہوں نے بائبل کو جو یسوع کی تیار کردہ جگہ اور روح حق مددگار کو پڑھا ہوا، اور کچھ ایسا بھی ہو سکتے ہیں جو بائبل کو بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ تاہم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دوران میرا لیکچر سنیں گے اور خدا کی مرضی کے جوابات ایک ساتھ سیکھیں گے۔ اب آئیں پہلے دو اہم وعدوں پر ایک نظر ڈالیں جو یسوع نے یوحنا کے باب 14 میں جاتے وقت کیے تھے۔ قریباً 2000 سال پہلے یسوع جو پہلی بار آیا تھا، یوحنا کے باب 14 میں کہا تھا کہ وہ جا کر ایک جگہ تیار کرے گا، اور وعدہ کیا کہ شاگردوں سے کہا کہ جب وہ اس جگہ کو تیار کر لے گا تو وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ اور جب یسوع چلے گئے، اس نے اس روح حق مددگار بھیجنے کا وعدہ کیا۔ چونکہ یسوع چلا گیا، اس نے کہا کہ وہ ایک اور مددگار بھیجے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو 2000 سال پہلے پوری ہو گئی، جو آج دوسری آمد کے وقت ہے۔ اس پیشن گوئی کا مقصد یوحنا باب 14 آیت 29 میں درج کیا گیا تھا کہ جب پیشن گوئی کا کلام پورا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا اور یقین کرنا ہے کہ کیا پورا ہوا ہے۔ اب ہم اس جگہ پر ایک نظر ڈالیں گے جو یسوع نے تیار کی تھی، لیکن آئیں پہلے یوحنا اس کا 14واں باب کا کلام پڑھیں۔ آیات 2 اور 3 کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ پہلا وعدہ جو یسوع نے جاتے وقت کیا وہ یہ تھا کہ وہ مقدسوں کے لیے رہنے کے لیے ایک جگہ تیار کرنے والا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ جگہ واقعی کس کے لیے تیار کی گئی تھی؟ اگر آپ یوحنا باب 14 آیت 23 کو دیکھیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک جگہ تیار کرنے کے لیے گیا جو یسوع کے حکموں کو مانتے ہیں، یعنی وہ مقدسین جو نئے عہد کو مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں یسوع تیاری کے لیے گئے تھے؟ یہ متی 6 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو۔ ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ جگہ ہے جو جنت میں پوری کی گئی ہے۔ آئے مکاشفہ 21ویں باب کے کلام آیات 1 تا 3 کو ایک ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے نئے شہر یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ ان کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ جگہ جسے یسوع نے تیار کیا وہ آنے والا ہے۔ وہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے جو مکاشفہ کے باب 21 میں آسمان سے اتر رہا ہے۔ چونکہ یسوع نے آسمان پر جا کر ایک جگہ تیار کی اور اسے نیا یروشلم کہا، ہم لفظ نیا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
پھر اسے نیا یروشلم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ موسیٰ کا زمانہ نہیں ہے اور یہ پرانا نہیں ہے، یہ عہد نامہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ نیا ہے۔ جب آپ مکاشفہ کے باب 21 کو دیکھتے ہیں تو مقدس شہر نے یروشلم کی بنیادوں پر 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یسوع نے 12 شاگردوں کو بنیاد کے طور پر استعمال کر کے نیا یروشلم بنایا، کیونکہ 12 شاگرد روح میں ہیں نہ کہ جسم میں۔ یسوع نے جو نیا یروشلم بنایا ہے وہ ایک روحانی تنظیم ہے، روحانی دائرے میں آسمان کی بادشاہی ہے۔ پھر یسوع نے واضح طور پر وعدہ کیا کہ جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی تو وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر وہ کہاں آئے گا؟ متی باب 6 آیت 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر وہ جگہ جہاں وہ پیشن گوئی پوری ہوگی وہ حقیقت بن جائے گی۔ اس تیار شدہ جگہ کی جہاں وہ اترے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے مکاشفہ کے باب 21 آیات 1-3 میں دیکھا، مقدس شہر نیا یروشلم خدا کی طرف سے آسمان سے نیچے اترتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ خدا کی سکونت آدمیوں کے ساتھ ہے۔ وہ جگہ جہاں یہ مقدس شہر نیا یروشلم آتا ہے وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو مکاشفہ کے باب 21 آیت 1 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیا آسمان اور نئی زمین شنچنجی کے 12 قبیلے ہیں جو مکاشفہ کے باب 7 میں وعدہ کے مطابق تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ شنچنجی کے 12 قبائل ہیں جو مکاشفہ کے باب 7 میں کٹے اور مہر لگا کر خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے آسمان اور پہلی زمین کی عدالت ہونے کے بعد اور مکاشفہ کے باب 6 میں ختم ہو جانے کے بعد دوسری آمد کے وقت اس زمین پر 12 قبیلے بنتے ہیں اور خدا اور آسمان کی بادشاہی نازل ہوتی ہے۔ یہ نیا آسمان اور نئی زمین شنچنجی کے 12 قبیلے وہ جگہ بن جائے گی جہاں یسوع نے جو جگہ تیار کی تھی وہ نیچے آئے گی۔ اس لیے اس پر گویا ایک نقل کی طرح مہر کی گئی ہے کہ جو آسمان میں ہے ویسا ہی ہے یہاں زمین پر بنا اور ایک ہو جاتا ہے۔ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم 12 قبیلوں پر اترتی ہے اور ایک بن جاتی ہے۔ پھر کیا 12 قبیلوں سے تعلق آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے جیسا نہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس زمین پر آسمان کی بادشاہی کے 12 قبیلوں کو تلاش کریں گے اور ان سے تعلق رکھیں گے جیسا کہ یہ جنت میں ہے، اور وہ بن جائیں گے جو آسمان کی بادشاہی کی امید کو پورا کر سکتے ہیں۔ نیز مکاشفہ کے باب 7 میں دیکھے گئے 12 قبائل 1,44,000 مہر بند ہیں، اور خدا اور یسوع کا نام ان کی پیشانی پر درج ہے جیسا کہ مکاشفہ کے باب 14 میں لکھا ہے اور کاٹے گئے پہلے پھل کے طور پر درج ہے۔ پھر وہ جگہ کہاں ہے جہاں وہ جمع ہوئے ہیں؟ وہ جگہ مکاشفہ کے باب 14 میں سیون کا پہاڑ ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے باب 14 آیات 1-3 میں دیکھتے ہیں۔ یسوع سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 ہیں، اور وہ تخت کے سامنے ایک نیا گیت گا رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ خدا کا تخت سیون پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کا تخت آسمان کی روحانی دنیا مقدس شہر نیا یروشلم کوہ سیون پر اترتا ہے۔ خدا نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا جہاں وہ محض بدن بن گئے، لیکن وہ 1,44,000 کے ساتھ ایک ہے جو کوہ سیون پر خدا کی مہر سے مہر بند ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جسے خدا پورا کرتا ہے، اور وہ جگہ جہاں خدا آئے گا وہ جگہ ہے جہاں مکاشفہ کے باب 7 اور مکاشفہ کے باب 14 میں
مہر بند 12 قبیلوں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ یوحنا باب 14 میں وہ جگہ ہوگی جو نیچے آئے گی جہاں وہ جگہ تیار ہوگی۔ نیز متی باب 25 میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو یسوع کے واپس آنے پر دنیا کی تخلیق کے بعد سے تیار کردہ بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ پھر آئے متی باب 25 آیت 31 تا 34 کو ایک ساتھ پڑھیں تاکہ دیکھیں کہ کون اس کا وارث ہوگا۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع ہوں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جو مبارک ہے اور تیار کی گئی بادشاہی کے وارث ہوں گے، وہ بھیڑوں کی مانند ہوں گے جو خدا کی دائیں طرف ہیں۔ وارث کے لیے تیار شدہ بادشاہی کیا وہ جگہ ہوگی جو وہ یوحنا کے باب 14 میں تیار کرنے گیا تھا، اور یسوع ان لوگوں کے لیے اس جگہ کو تیار کرنے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کیا اہلیتیں ہیں جہاں جو جگہ تیار کی گئی ہے آئیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں پانی اور روح القدس سے دوبارہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں خدا کے بیچ سے پیدا ہونا، کٹائی اور مہر بند ہونا چاہیے، اور خدا کی بادشاہت کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ نیز ان کے نام خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلوں کی زندگی کی کتاب میں درج کیے جائیں، اور ان کے جامے ان کے دل کے لباس کو مکاشفہ کے کلام سے بلور کی طرح شفاف کریں۔ صرف وہی مقدسین نیا شہر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نیز مکاشفہ کے باب 22 آیات 18 تا 19 میں لکھا ہے کہ اگر آپ نئے عہد مکاشفہ میں بڑھائیں یا گھٹائیں گے تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صرف کلام سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نئے عہد میں کوئی بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے۔ تکمیل کی حقیقت پر یقین رکھیں اور وہ لوگ بنے جن کے پاس نئے عہد کو برقرار رکھنے کے اعمال ہیں۔ دنیا بھر کے پادری صاحبان، الہیات کے طلباء، عالموں اور کلیسیا کے ارکان، میں واقعی میں یسوع کے نام پر دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے اور بھیڑوں کی مانند ایماندار بننے کی اہلیت حاصل ہوگی جو اس جگہ پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، بائبل کے وعدہ کیا ہوا۔ پھر یوحنا 14 باب کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یسوع نے سچائی کی روح بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، جو اس کے جانے کے بعد مددگار تھا۔ اب آئیں سچائی کی روح پر ایک نظر ڈالیں، وہ مددگار جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم مددگار کے معنی پر نظر ڈالیں تو یہاں چینی لفظ کے حروف میں استعمال ہونے والے لفظ کا مطلب ایک استاد ہے جو خدا کے لوگوں کو فضل کے ساتھ حفاظت، مہربانی اور استاد کے طور پر نمائندگی کرنے والے کرداروں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ اس کو زیادہ درست طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیں پہلا یوحنا باب 2 آیت 1 کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ پہلا یوحنا باب 2 آیت 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ یسوع ایک مددگار ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع ایک مددگار ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا مددگار جو اس کی طرف سے بات کرتا ہے، لہٰذا یسوع خدا کا گواہ اور مددگار ہے۔ پھر یسوع نے کس کے کلام کی منادی کی؟ یوحنا باب 14 آیت 24 میں یسوع نے کہا کہ یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہیں، یہ باپ کی ہیں۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع مددگار کا فرض لے کر آئے تھے۔
خدا کے کلام کی گواہی دینے کا فرض اس کے طرف سے بطور گواہ، یہ لوکا باب 1 آیت 17 میں درج ہے۔ پہلی آمد کے وقت یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اور طاقت میں آیا تھا۔ ایلیا کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے پر آئی اور ایلیا کے فرائض انجام دیے۔ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اور طاقت میں آیا، پھر یسوع کس کے نام سے آیا؟ ہاں، وہ خدا کے نام سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یوحنا باب 5 آیت 43 کو دیکھیں تو یہ درج ہے کہ یسوع خدا کے نام سے آیا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کو خدا نے بھیجا تھا اور اس کا فرض خدا کے کلام کی منادی کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں پہلی آمد کے وقت یسوع ایک گواہ ہے جو خدا کے کلام کی منادی کرنے آیا تھا۔ لہٰذا جیسا کہ یوحنا باب 13 آیت 20 میں لکھا ہے کہ پہلی آمد کے وقت یسوع کو قبول کرنا خدا کو قبول کرنا ہے، اور یسوع کو نہ ماننا خدا کو قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نیز یوحنا باب 15 آیت 23 بیان کرتی ہے کہ جو یسوع سے نفرت کرتا ہے وہ خدا سے بھی نفرت کرتا ہے۔ جنہوں نے اس وقت یسوع کو قبول نہیں کیا اور اس کو ستایا، یہ وہی ہیں جو خدا کو ستاتے تھے۔ اس طرح چرواہے کی طرف سے گواہی دینے والے کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کلام کو سن کر زندگی حاصل کر سکتے ہیں جس کی گواہی خدا کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس پر عمل کریں۔ اب تک ہم اس مواد کو دیکھ چکے ہیں جو پہلی آمد کے وقت یسوع کے متعلق تھا، جو مددگار تھے۔ اب ہم ایک اور مددگار کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جسے یسوع نے دوسری آمد پر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ چونکہ یہ آج کے سبق میں ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے اور غور سے سنیں گے۔ اب آئیں یوحنا باب 14 آیت 16 سے 17 میں مددگار کی وضاحت کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں اور جانیں کہ یہاں پر کیا درج ہے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ جیسا کہ یوحنا باب 14 آیت 16 میں دیکھا گیا ہے، یسوع نے کہا کہ وہ ایک اور مددگار بھیجے گا، لیکن اس نے صرف مددگار کہنے کے بجائے ایک اور مددگار کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آمد کے وقت کا مددگار یسوع ہے اور وہ چلا گیا، اور اس لیے اس نے ہمیں دوسرا مددگار بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سچائی کی روح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے، لہٰذا ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ یہ ایک روح ہے جو سچائی کا کلام لائے گی۔ تاہم یہ ایک ایسی روح نہیں ہوگی جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، جو لوگوں کو سچائی کے کلام کی تعلیم دے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یوحنا باب 14 آیت 17 بتاتی ہے کہ مددگار کی روح آپ کے اندر ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ایک شخص کے اندر روح بسے گا، لہٰذا اپنی طرف سے گواہی دینے کے متعلق براہ راست لوگوں تک پہنچانے کی روح نہیں ہے، لیکن یسوع نے وعدہ کیا کہ سچائی کی روح ایک شخص میں ہوگی اور اس کی طرف سے گواہی دے گی۔ لہٰذا جو شخص
کی طرف سے گواہی دیتا ہے یعنی مددگار، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روح ایک مددگار ہے اور جسم میں ایک مددگار بستا ہے۔ ہم جان سکتے ہیں کہ جسم میں مددگار ایک ایسا جسم ہے جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے، اور روح میں مددگار سچائی کی روح ہے جو خدا کے کلام کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جسم جس کے ساتھ سچائی کی روح ایک ساتھ ہے، یہ جسم مددگار ہے۔ خدا کے منتخب کیے ہوئے چرواہے کے طور پر روح سے کلام حاصل کرتا ہے اور مقدسین کی طرف سے گواہی دیتا ہے، اور یہ ایک پیغمبر ہے جسے یسوع نے کلیسیاؤں میں بھیجا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی کی بوتل جو پانی کی بوتل ہی کہلائے گی، اور میں کی بوتل جو میں کی بوتل ہی کہلائی جائے گی۔ لہٰذا اس شخص کے اندر مددگار کی روح ہے، اور یہ ایک چرواہا ہے، وہ رسول ہے جسے یسوع نے بھیجا ہے۔ پہلی آمد کے وقت خدا کی روح وعدہ کے چرواہا یسوع کے ساتھ تھی، اور جس طرح پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں اور تکمیل کی گواہی دی گئی تھی، آج بھی دوسری آمد کے وقت سچائی کی روح نئے عہد نامہ کے وعدہ کے چرواہا میں داخل ہو جاتی ہے اور مکاشفہ کی پیشن گوئی اور تکمیل کی گواہی دیتی ہے۔ دنیا بھر کے پادری صاحبان، تھیولوجی کے طلباء اور کلیسیا کے ارکان، سب آپ یہ کلام سنیں گے تو یہ باتیں کب پوری ہوں گی، اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں کم از کم ایک بار نہیں سوچنا چاہیے؟ جیسا کہ خدا نے کہا یسوع مددگار تھا جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے، یعنی کہ ایک مددگار، ایک گواہ، تو آج وہ چرواہا جسے یسوع نے بھیجا اور جس کے ساتھ سچائی کی روح ایک ہو چکی ہے، یہ وہی ہے جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر مددگار ہے، نئے عہد نامے کا وعدہ کیا ہوا چرواہا ہے۔ پھر یہ گواہ کون ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے؟ آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں یہ مواد بہت اہم ہے۔ اس دور میں ہم خدا یسوع میں ایک ہیں، اور وہ جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے یعنی گواہ، وہ ایک رسول ہے جو یسوع کے نام سے آتا ہے، جس کا وعدہ آج یوحنا 14 باب کی 26ویں آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوحنا 14 باب کی 26ویں آیت کو پڑھیں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جس طرح یسوع کے نام سے آیا تھا، اسی طرح یوحنا 14 باب کی 26ویں آیت میں ایک اور یسوع کے نام سے آنے کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ سب چیزیں سکھائے گا اور یسوع کی کہی ہوئی تمام باتیں یاد دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اور مددگار یسوع کے نام پر آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ پھر یہ کون سا کام ہے اور گواہی دینے والا ایک اور مددگار جو یسوع کے نام پر بھیجا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے یوحنا 16 باب کی 13 تا 15 آیت میں دیکھا۔ مددگار سچائی کے ساتھ رہنمائی کرے گا۔ دوم، وہ خود نہیں بولے گا، وہ صرف وہی بولے گا جو اس نے سنا اور کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں یسوع سے تعلق رکھنے والی چیزیں سکھائے گا۔ لہٰذا ایک اور مددگار یسوع کے نام پر آیا۔ وہ یسوع نہیں ہے، لیکن یسوع کے نام کی گواہی دینے کے فرض کے ساتھ وہ چرواہا ہے، گواہ ہے، جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے۔ نیز جب ایک اور مددگار آتا ہے تو یہ آخری وقت ہوتا ہے جہاں بائبل کی پیشن گوئیاں پوری ہوں گی۔ کیا آپ متجسس نہیں ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یوحنا 16 باب کی 25ویں آیت پر نظر ڈالیں تو لکھا ہے کہ جب دوسرا مددگار آئے گا تو وہ علامتی طور پر یا تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا، بلکہ تکمیل کے بارے میں واضح طور پر بات کرے گا۔ آج جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہو گئی ہے، ایک اور مددگار تکمیل کی گواہی دے گا جس کا خدا اور یسوع نے وعدہ کیا تھا، اور جیسا کہ وہ گواہی دیتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سب
ہم سب سچے ایماندار بن سکتے ہیں جو مددگار کے کلام کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں جس کا یسوع نے وعدہ کیا ہے۔ اب آئیں نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کی کتاب میں وعدہ کیے گئے ایک اور مشیر کو قریب سے دیکھیں جو کہ نیا یوحنا ہے جو یسوع کی طرف سے گواہی دیتا ہے۔ پہلے نئے یوحنا کا نام ایک چرواہا کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے مکاشفہ کی تکمیل کے وقت یوحنا کی حیثیت میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیں مکاشفہ پہلے باب کی 1 تا 2 آیات کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 1:1 میں دیکھا، خدا کے بندوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ جلد ہی کیا ہونا ہے، اس نے اپنے فرشتہ کو اپنے بندے یوحنا کے پاس بھیجا کہ یہ ظاہر کیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے کے ذریعے وحی پہنچائی جاتی ہے۔ مکاشفہ 5:1 میں اس پر گہری نظر ڈالنے کے لیے 7 مہروں سے بند تومار خدا کے دائیں ہاتھ میں تھا جو کہ مکاشفہ کا کلام ہے جہاں خدا کے راز درج ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہروں سے بند تومار کو کھولا جائے۔ یسوع نے اسے لیا اور مکاشفہ کے باب 6 اور مکاشفہ کے باب 8 میں 7 مہروں میں سے ہر ایک کو کھولا۔ اس نے کتاب میں لکھی گئی تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا، اور مکاشفہ کے باب 10 میں کھلا تومار فرشتہ کے ذریعے نئے یوحنا کو کھلایا گیا۔ نیز کلام حاصل کرنے کے بعد نئے یوحنا نے مکاشفہ کے ان تمام واقعات کو دیکھا اور ان کی گواہی دی جو کلام میں پورے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب یسوع ان پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے جس نے ان چیزوں کو براہ راست دیکھا اور سنا، وہ صرف ایک شخص ہے جو نیا یوحنا ہے۔ اور خدا کے بندے جو مکاشفہ کی گواہی حاصل کرتے ہیں وہ مکاشفہ کے باب 7 میں 12 قبیلے ہیں، 1,44,000 اور بڑی بھیڑ سفید پوشاک میں۔ یہ مکاشفہ پہلے باب کی 2 آیت میں کہتا ہے کہ نیا یوحنا جو یسوع کی طرف سے ایک وکیل کے طور پر گواہی دیتا ہے، وہ ہر اس چیز کی گواہی دے گا جو اس نے دیکھا جو کہ خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی ہے۔ لہٰذا صرف وہی جو سنتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے نیا یوحنا ہے۔ یسوع کا قاصد جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے۔ آج دوسری آمد والے وکیل مکاشفہ اس کے پہلے باب کی 9 تا 20 آیات میں بھی یسوع نے نئے یوحنا کے ساتھ ایک ہے جو غالب آتا ہے، اور اس کے ذریعے مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں 7 کلیسیاؤں کے 7 فرشتوں کو ایک خط بھیجتا ہے جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کریں، لڑیں اور فتح حاصل کریں شیطان کے نکولیوں۔ آج جب مکاشفہ کی کتاب نے یوحنا کو پورا کر رہی ہے جو شیطان کے نکولیوں سے لڑا اور اس پر قابو پایا، پوشیدہ من سفید پتھر تمام قوموں پر حکمرانی کرنے والا لوہے کا عصا اور صبح کے ستارے کی وعدہ شدہ برکات حاصل کرتا ہے۔ وہ چرواہا جس کا مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں وعدہ کیا گیا برکات حاصل کرنے والا وہ ہے جو غالب آتا ہے۔ وعدہ شدہ چرواہا کیا جہاں پر غالب آنے والا اس جگہ پر نہیں ہے جہاں خدا، یسوع اور آسمان کی بادشاہی اور نجات ہے؟ نیز اگر ہم مکاشفہ 3 باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ خدا کا نام اور میرے خدا کے شہر کا نام نیا یروشلم جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور یسوع کا نیا نام اس پر لکھا جائے گا جو غالب آئے گا، نیا یوحنا۔
اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آسمان کی بادشاہی اور یسوع نازل ہوتے ہیں اور نئے یوحنا پر غالب آنے والے کے ساتھ ایک ہے، وہ جو مکاشفہ 4 میں آسمان کی روحانیت تک گیا، اور وہ نیا یوحنا ہے۔ مکاشفہ 12ویں باب میں نئے یوحنا یسوع کے خون سے کی مدد سے لڑا، جو کہ گواہی کا کلام ہے، اور فتح پانے والا بن گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مکاشفہ 22ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں، جب یسوع مکاشفہ کے تمام واقعات کو پورا کرتا ہے، جس نے اس پر ان چیزوں کو اپنے پاس دیکھا وہ نیا یوحنا تھا۔ یہ نیا یوحنا یسوع کا رسول ہے، جسے کلیسیاؤں میں بھیجا گیا، جیسا کہ مکاشفہ اس کے 22ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا نئے یوحنا یسوع کا ایک رسول ہے۔ وہ اپنی بات نہیں کہتا، بلکہ صرف اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھا اور سنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے یسوع کے کلام کی گواہی دیتا ہے، اور یہاں اس رسول کے کلام میں جو یسوع کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا مطلب ہے سنا خدا اور یسوع کے کلام پر۔ یہ یسوع کے نازل کردہ کلام کو سکھا رہا ہے۔ اس وجہ سے شنچنجی کا وعدہ کا چرواہا، جسے یسوع کے رسول کے طور پر بھیجا گیا تھا، دنیا کے تمام مسیحی پادریوں کے لیے 12 قبیلوں کے رہنماؤں کے ساتھ آخری نرسنگا کے طور پر مکاشفہ، پیشن گوئی اور تکمیل کے مجموعی واقعات کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے پادری اس کو سن رہے ہیں اور اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ بہت سے گرجا گھروں پر دستخط کیے ہیں اور MOUs کیے ہیں۔ فرقوں اور مدارس نے شنچنجی کے ساتھ اور کئی جگہوں سے لیکچرارز کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ ایک اور مشیر جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا، شنچنجی کی روح، یہ شنچنجی کے چرواہے کے ساتھ ہے؟ اگر آپ آج یسوع میں خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم یسوع کے نام پر دعا کرتے ہیں کہ آپ اس میں ملیں جو غالب آتا ہے، وہ رسول جس کے ساتھ خدا اور یسوع ہے، اور مکاشفہ کے مجموعی واقعات کو سنتے ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب ہم نے آج جو کچھ سنا اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ مقدسوں کے لیے ایک جگہ تیار کرنے جا رہے ہیں۔ جو نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں، وہ جگہ جو تیار کی گئی ہے، وہ مقدس شہر نیا یروشلم ہوگا، آسمان کا روحانی دائرہ، اور مکاشفہ 12 جہاں یسوع نے 12 شاگردوں کو بنیاد کے طور پر بنایا تھا، اور وہ جگہ جہاں خدا اور نئے یروشلم کا شہر اور زمین پر اترے گا جب خدا کے لوگ زندہ ہوں گے، تو ایک نیا آسمان اور نئی زمین بن جائے گی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس زمین پر اسی طرح رہیں گے جیسے یہ جنت ہے، اور یہ آسمان کی بادشاہی ہے جسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ نیز یوحنا 14ویں باب کی اور یوحنا 16ویں باب میں مشیر کا مطلب ایک استاد ہے جو فضل کے ساتھ حفاظت کرتا ہے، اور اس کا فریضہ ان کی طرف سے یسوع میں خدا کے کلام کی گواہی دینا ہے۔ نیز پہلی آمد کے وقت خدا کا رسول یسوع تھا، اور دوسری آمد کے وقت خدا کا رسول اور یسوع کا ایک وعدہ کا چرواہا ہے جسے یسوع نے چنا ہے، جو غالب آنے والا ہے۔ نیا یوحنا آخر میں 12 قبیلوں اور وہ لوگ جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، کٹائی اور مہر لگائی گئی ہے، اور یہ خدا کی نئی بادشاہی ہے جسے مکاشفہ 7 اور مکاشفہ 14 اور مکاشفہ 21 میں دوبارہ تخلیق کیا گیا ہے۔ یسوع کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پادری، تھیولوجین اور طلباء اور پوری دنیا میں کلیسیا کے ارکان وعدہ کے چرواہے کو تلاش کریں گے، جو اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے اور کلام کے معنی کو سمجھتا ہے اور تمام وعدوں کی برکات حاصل کرتا ہے۔ آخر میں خدا
یسوع اور کلام کے ساتھ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیں ایک ساتھ نعرہ لگائیں، ہم خدا اور یسوع کے اندر ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچیں گے۔ باپ خدا جو بہت مقدس ہے، ہم ان آخری دنوں میں بائبل کے وعدوں کے مطابق اس زمین پر وعدہ کے چرواہا کو بھیجنے اور بائبل کے وعدوں کے مطابق آپ کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارے باپ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جدا ہو گئے تھے، ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یسوع کے خون سے بحال کرنے کی اجازت دی اور اس آخری دور میں آپ کی تمام پیشن گوئیوں کو وعدہ کے چرواہا کے ذریعے پورا کیا۔ اب جو رشتہ الگ ہو چکا ہے اس کو زنجیر کرنے کے لیے آپ نے باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے نزول پر گواہی دی ہے۔ براہ کرم پوری دنیا کے لوگوں کی مدد کریں کہ وہ مکاشفہ کا یہ کلام سنیں اور سچے خدا کے سامنے آئیں۔ آج کے لیے مرکزی حوالہ یوحنا 14 اور یوحنا 16 تھا اور مشیر اور دوسرے مشیر کی گواہی دی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، کلیسیا کے ارکان جنہوں نے آج یہ کلام سنا ہے، وہ سنیں اور سچائی کے انکشاف کو آگے بڑھائیں اور سچائی کے کلمے کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ ان سیمینارز کے ذریعے جو آج اس وقت کے بعد بھی جاری رہیں گے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو سمجھنے میں مدد کریں اور ہر ایک کو خدا کی حقیقی فرزند بننے دیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ سب باتیں یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ آمین۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔